بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ہجرت ابو سلمہ۔ ہجرت میں پہلی ہجرت کا خطاب تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، جو ہجرت کی حلف برداری بیعت عقبہ ثانی سے بھی سال بھر پہلے مکہ چھوڑ کے اپنے کنبے کو لے کر عازم مدینہ ہوئے۔ ایک بیوی سیدہ ام سلمہ تھیں، ایک چھوٹا بیٹا سلمہ۔ تینوں تھے بنو مخزوم یعنی ابو جہل کے خانوادے سے۔ جاہلوں کے اس کنبے نے ان تینوں کو بہت ستایا۔ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو ہاشم کے سردار کے طور پر ابو جہل خانوادے کی ان اجلی روحوں والے لوگوں کو پناہ دے رکھی تھی، کیونکہ ابو سلمہ سیدنا ابو طالب کے بھانجے اور ان کے محبوب بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار تھے۔ ابو جہل بہت سیکھوا ہوا تھا، مگر یہ عرب کے رواج کے مطابق تھا۔ جب تک سیدنا ابو طالب زندہ رہے، ابو جہل ابو سلمہ اور ام سلمہ کا بال بھی بیکا نہ کر سکا، مگر ان کی وفات کے بعد بنو ہاشم نے اس پناہ کی توثیق نہیں کی، زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ ہجرت کا اشارہ ملا تو وہ سب سے پہلے عازم مدینہ ہوئے۔ جب تینوں سواریوں پہ چڑھ بیٹھے تو ابو سلمہ کے سسرالی ابو جہلی لوگ پہلے تو منع کرتے رہے، پھر اکڑ کے بولے، تم خود جدھر مرضی جاؤ مرو، ہماری بیٹی ام سلمہ کو کیوں دربدر کرتے ہو، نہیں جانے دیتے اسے۔ روک لیا سیدہ ام سلمہ کو۔ ابو سلمہ روتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ اپنا شہر، اپنا کنبہ، اپنا گھر بار، بیوی بچہ سب چھوڑ کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں چلے گئے۔ ابو جہل کے جاہل کنبے نے پھر ابو سلمہ کی طرف سے ام سلمہ پہ یلغار کر دی، بولے، گود میں ہمارے بیٹے کا بیٹا لیے پھرتی ہو، لاؤ اسے دو، یہ ہمارے پاس رہے گا۔ کھینچا کھینچی میں معصوم شیرخوار سلمہ کا بازو نکل گیا، ماں کی گود سے بچہ نکل گیا۔ اب صورتحال عجیب، باپ مدینہ کی راہ میں گم صحرا میں، ماں روتی ہوئی اکیلی پیچھے مکہ میں، اور دونوں کا بچہ، دونوں ماں باپ کسی کے پاس نہیں۔ سیدہ ام سلمہ روز مکہ کے مضاف میں جہاں وہ تینوں بچھڑے تھے ادھر آ کے بیٹھ جاتی اور روتی جاتی۔ اللہ جانے کیسے ان پتھر کے صنم خانوں کو سجدہ کرنے والے پتھر دل کافروں میں سے کسی کو فرق آیا، یا بچہ سنبھالنے والوں سے بچہ سلمہ نہ سنبھلا اور انہوں نے ماں کو بچہ واپس کر دیا۔ سیدہ ام سلمہ پاپ پیادہ بچے کو لے کر 500 کلومیٹر دور مدینہ کی راہ پہ چل پڑیں۔ سوچنے کی بات ہے، کوئی ایک لمحہ رک کے سوچے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتی تھی۔ 10 دن تو اونٹ کے کجاوے پہ بیٹھ کے سفر ہوتا تھا۔ سفر کی راہ میں دھوپ تھی، پتھر تھے، نکیلی چٹانیں تھیں، صحرا کی ریت تھی، راہ میں چشمے، ندیاں یا دریا نہ تھے۔ کسی خوش نصیب کو راہ میں 2 گھونٹ پانی کے ملتے، اس راہ پہ اکیلی ام سلمہ اپنے شیر خوار کے ساتھ چل پڑی۔ بس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدھر جانا ہے اسی راستے پہ چلنا ہے، جو منتخب ہو گیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اللہ بہرحال مہربان ہے۔ راہ میں اللہ نے اپنے گھر خانہ خدا کا کلید بردار عثمان بن طلحہ بھیج دیا۔ کہنے کو وہ ابھی مسلمان نہ ہوا تھا، مگر اپنے گھر خانہ خدا کی چابی اسے دیتے ہوئے اللہ نے کوئی تو تسلی کی ہوگی کہ وہ کتنا امانت دار ہے۔ وہ راہ میں مل گیا، پوچھا بہن کدھر؟ وہ جانتا تھا ساری کہانی۔ باقی کا سارا سفر اس نے اونٹ کی پشت پہ سیدہ ام سلمہ کو بٹھایا اور خود نظریں نیچے کیے اونٹ کی نکیل پکڑ کے مکہ سے مدینہ تک پاپ پیادہ قدم قدم چلتا رہا۔ راہ میں جب رات آتی تو اپنے اونٹ اور اونٹ پہ بیٹھی سیدہ ام سلمہ اور ان کے بچے سے دور کہیں صحرا کے کسی پتھر پہ جا کے سو رہتا، دن کو پھر سفر جاری رکھتا۔ کئی دنوں کے بعد دور سے مدینہ کے مضاف کی بستی قبا نظر آئی۔ اس وقت عثمان نے سیدہ ام سلمہ سے کہا، بہن جاؤ، تمہارا خاوند ابو سلمہ وہاں ہے۔ سیدہ ام سلمہ ساری زندگی یہ کہتی رہی کہ میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ امانت دار اور شریف آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ اس عثمان بن طلحہ نے جب بعد کے دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اس عثمان بن طلحہ اور اس کی آنے والی نسل ہا نسل کو خانہ خدا کے دروازے کا چابی بردار بنائے جانے کا انعام بخش دیا۔ اللہ کے گھر کی چابی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی میں آ گئی تھی، جس کو چاہی بخشتی، اسی کو بخشی جو اس کا اہل ٹھہرا، چنا جسے اللہ نے تھا، اس کی نسل کو چابی بردار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا فتح مکہ کے دن۔ آج تک اسی عثمان کے پاس اللہ کے گھر کی چابی ہے۔ کسی نے سوچا یہ عثمان کی شرافت اور امانت کا انعام ہے۔ انعام جب نسل ہا نسل میں جانے لگے
تو یہ سوچنا پڑتا ہے یہ سارا انعام کس خوشبخت کی امانت داری پر ملا۔ امانت داری کبھی انسان کے بغیر نہیں ہوتی، کلید ہو یا کلید برداری، خطاب کوئی سا بھی ہو، کوئی نہ کوئی کہانی پیچھے ہوتی ہے۔ ہجرت کہانیوں میں کہانیاں تو سب کی شاندار ہیں۔ اگلی ہجرت کی کہانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔